صاحب، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار ہم سب کے آقا و مولا، مکی و مدنی تاجدار، امت کے غمخوار، غریبوں کا ماوا و ملجا، یتیموں کا چارہ ساز، امراضوں کا علاج، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھ بلند آواز: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی ہے رضا جو ہے رضائے مصطفیٰ، شاعر کہتا ہے خدا کی ہے رضا جو ہے رضائے مصطفیٰ، عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ، عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ، اور کر رہی ہے اس زمین کا، کر رہی ہے اس زمین کا خود بھی آ کر طواف، جس زمین پہ پڑ گئے ہیں نقش پائے مصطفیٰ، جس زمین پہ پڑ گئے ہیں نقش پائے مصطفیٰ، اور ہو گئی کافور ساری کفر کی تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں مٹ گئی۔ شاعر کہتا ہے کافور ہو گئی، ختم ہو گئی کافور ساری کفر کی تاریکیاں، جس گھڑی پھیلی زمانے میں ضیاء مصطفیٰ، جس گھڑی پھیلی زمانے میں ضیاء مصطفیٰ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا یہ محفل جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ یہ دن اور یہ مہینہ اس قدر معتبر ہے کہ ہم اپنی زبانوں میں سما نہیں سکتے اس کی تعریف، ان کی افضلیت، ان کے مقام و مراتب کو ہم اپنے زبان سے بول نہیں سکتے، اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات کی زمین میں رہنے والے ہر ایک فرد یک بار کی اس ذات کی تعریف کرنا چاہے، قسم خدا کی مسلمانوں، کائنات کے رہنے والے لوگ اور ان کی زبانیں خاموش ہو جائے گی، ان کی زبانیں تھک جائے گی، لیکن اس ذات کی تعریف و توصیف حکم کر رہی ہے۔ ایسی ذات کی تعریف کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے، ہمیں چاہیے کہ اس ذات کی تعریف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو باادب ہو کرتے بیٹھے، تاکہ اس ذات کی شان میں ذرا سی بے ادبی نہ ہو۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
حضرات کہیں پر رب کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو کہیں وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کے رحمت کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر قربان جاؤ، رب تبارک و تعالی کسی خاص مقام یا کسی خاص طبقے کا ذکر نہیں کر رہا ہے. رب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خدا مخلوق کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے یا خدا عالمین کے لیے. اگر میں ان تمام چیزوں کا ذکر کروں تو اسی میں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. بس اختصار میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے پورے عالمین کا رب تبارک و تعالی ہے، پورے خالق کا باندھنے والا، پورے دنیا کو پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے، جس طریقے سے پوری دنیا کا رحمان و رحیم خالق کائنات ہے، جس طریقے سے اس کی ربوبیت پوری کائنات میں ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت بھی پورے کائنات میں ہے. اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت بھی پوری کائنات میں ہے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، کسی ایک مخصوص عالم میں رہ جاتے، لیکن انہیں یہ عالم پسند آیا. بٹ بولیے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ انہیں ہم کو اشرف المخلوقات میں مخاطب کیا گیا اور ہم میں سے آقا دو جہاں تشریف لائے. حضرات گرامی، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں بہت ساری تفسیریں موجود ہیں. مفسرین کی تفسیریں اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک تفسیر اس آیت کریمہ کے تعلق سے موجود ہے. حضرات اس آیت کریمہ کے تعلق سے بہت ساری تفسیریں موجود ہیں. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا ذکر کیا میں ان مشہور تفسیروں سے ہٹ کر کچھ نئی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. مفسرین کے ان خیالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا جو اکثر آج اگنور کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو پہلی تفسیر ہے، جہاں پر میں علماء دین کی توجہ چاہوں گا کہ اس میں جو پہلی تفسیر ہے یعنی ارسلہ جو فعل ہے اس سے رحمت مفعول لہ واقع ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. علماء دین سمجھیں گے کہ یہاں پر ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہ واقع ہے. یہ مفسرین کے ایک طبقے کا کہنا ہے. اس سے یہ معنی آتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا، کسی اور وجہ سے نہیں. کس وجہ سے بھیجا؟ صرف اور صرف رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا. اے محبوب آپ کا اس جہاں میں تشریف لانا رحمت، آپ کا یہاں سے چلے جانا رحمت، آپ کا مکے میں چلنا رحمت، آپ کا مدینے میں ہجرت کرنا رحمت، آپ کا طائف کے بازار میں رہنا رحمت، آپ کا شعیب ابو طالب کے کھاٹیوں میں تکلیفوں کو جھیلنا رحمت. صرف اور صرف رحمت ہی رحمت. ایک کھوپڑا کر کے کچور مسلمانوں اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، اپنے نصیبہ پر جتنا فخر کرو کم ہے. ارے جس قوم کا نبی، جس قوم کا لیڈر، جس قوم کا رہنما، جس قوم کا پیشوا اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں، اس عالم ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم ہے، صرف اور صرف رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا گیا ہو. اس نبی کو ماننے والا، اس نبی پر چارے نچھاور کرنے والا، اس نبی کے ایک حکم پر گردنیں کٹانے والا، غریبی کی زندگی سہ کر، کفریسی کی زندگی سہ کر اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے، لیکن آتم بادی نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا. آج ہمیں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. کیا بنایا جا رہا ہے؟ ٹارگیٹ. ٹوپی ہے، داڑھی ہے، آتم باد ہے.
फौरन सोचो मत, बोल दो ये आतंकवाद है। अबे यार, हम आतंकवाद हैं? हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन है सारे जहान के लिए। अगर हमारे कुरान में, तो हमारे कुरान में ही देख लो, अगर उसमें रब ये कह देता, किसी खास तबके का जिक्र कर देता, तब तुम ये कह सकते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रहमत है। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जो सारे आलमीन के लिए, उसमें तुम भी शामिल हो, तुम्हारे लिए भी रहमत है। अगर तुम्हारी हरकतें जितनी है, अगर वो रहमान और रहीम के खलीफा और वो रहीम नहीं होते और उनकी रहमत पूरी कायनात में नहीं होती, तो पूरी कायनात की हर एक चीज खत्म हो जाती और एक तारीफ करने वाले तुम भी खत्म हो जाते, तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाता। अगर वो नबी रहमत नहीं, रहमत वाले नबी के सदके तुम बचे हो। तो हजरात गिरामी, आपको मैं बताता चलूं, तारीख गवाह है, तारीख को पढ़िए। हमारा काबा जो है वो सरापा रहमत है, हमारी जन्नत जाए रहमत है, सिर्फ रहमत ही रहमत है। पीस एंड पीस, देयर इज नो पेरिस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। इस्लाम इज द नेक्स्ट, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ पीस। बंद करो तुम ये बातें। हमारे आका अमन ही अमन है, अमन की अमानत है हमारे आका। तुम्हारी ये बातें बड़ी पुरानी हो गई, टारगेट करना छोड़ दो इस्लाम को। इस्लाम से जुड़े रहोगे, तुम भी अमान में रहोगे। हज़रात गिरामी, मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू ये है कि रहमतुल लिल आलमीन, आकाए दो जहां सरवरे कायनात को रहमतुल लिल आलमीन जो कहते हैं, वो कुरान के आयत से तो साबित है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बता दूं, जब तक आकाए दो जहां इस तारीखी में तशरीफ न लाए थे, क्या हाल था मक्के का। अय्यामे जाहिली की तारीख को पढ़िए, एक से बढ़कर एक दहशतगर्द, एक से बढ़कर एक आतंकवाद, एक से बढ़कर एक टेररिज्म, कहीं अबू जहली टेररिज्म, कहीं अबू लहबी टेररिज्म, कहीं उतबा और शैबा का टेररिज्म। अबे यार, इंतहा तो ये था, इंतहा तो ये थी कि दूसरे के बच्चियों को इंसान जिंदा दरगोर करने से पहले 1000 बार सोचे। यहाँ पर आलम ये था कि खुद की बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये आलम था मक्के का। जिस वक्त तक मेरे नबी तशरीफ नहीं आए थे, वहां पर बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। आओ मैं आपको हदीस से पाक सुनाता हूँ। आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के से जुड़े हुए हदीस से पाक सुनाता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा जब दुरूद पढ़ने में हम कितनी खुदाई करते हैं, तो शरीयत अल्लाह के रब से आपका हाथ और आपका पैर कैसे जुम्बिश करेगा जब आपकी ज़बान जुम्बिश नहीं करती है। हज़रात गिरामी, नाराज होने की बात नहीं है, दुरूद पढ़ी जा रही है उस ज़ात पर जिस ज़ात के सदके में पूरी कायनात को वजूद बख्शा गया है। उस ज़ात पर दुरूद पढ़ी जा रही है जिसके सदके में ये आसमान का शामियाना है, ये जमीन का बिछौना है, ये सितारे हैं, ये शम्स वल कमर है, ये पूरी कायनात का वजूद 18,000 मखलूकात को जिसके सदके में पैदा किया गया है, उस ज़ात पर दुरूद पढ़ी जा रही है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सलातो व सलाम अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आओ आपको हदीस से पाक सुनाता हूं। आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी,
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، ایام جاہلی میں نے بہت گناہ انجام دیا تھا، میں نے بہت سارے گناہ کیا تھا، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ میں نے ایسا کیا تھا جس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا گناہ تھا جو تم نے انجام دیا تھا، جس کے بارے میں سوچنے سے تمہارا بدن کانپنے لگتا ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، زمانہ جاہلیت میں، حضرات گرامی بس مختصر میں 3 سے 4 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، واقعہ مکمل بتا دیتا ہوں کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے وصیت کر دی میری بیوی کو کہ میں تو چاہ رہا ہوں یہ جو پیٹ میں پل رہا ہے لڑکا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی ہو تو اس کو زندہ کر ہوتی ہے۔ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہونے کے بعد وہ عورت سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اس بیٹی کو وہ زندہ کر بھی نہیں کر سکتی اور اس بیٹی کو وہ رکھ بھی نہیں سکتی، اب کرے تو کیا کرے؟ ان کی بیوی نے سوچا کہ جب میرا شوہر آئے گا تو کوئی بہانہ کر دوں گا، لیکن انہوں نے اس بچی کو زندہ درگور نہ کیا بلکہ اپنے یہاں رکھ دیا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی اس بچی کو پالتی رہی، میں آیا، آنے کے بعد میں نے جب میرے آنگن میں ایک بچی دیکھا تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے بیوی سے کہا، میری وصیت کیا تھی؟ کیا تمہیں میری وصیت یاد نہ تھی؟ تو بیوی کہتی ہے، یہ میری بچی نہیں ہے، یہ پڑوسن کی ہے، دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے لایا کرتی ہوں، میرے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے زندہ ترگور کر دیا تھا۔ حضرات گرامی، آج ہماری بچیاں کہتی ہے ہمیں آزادی کی، بلکہ آپ کی ہے، آپ کے خون کا حصہ ہے، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری بیوی اتنا کہتی ہے میں فوراً آگ بگولا ہو جاتا ہوں اور اس بچی کو ان کے گود سے چھین کر لے جا کر کے دفن کر دیتا ہوں، زندہ ترگور کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اسلام مکے میں نہ آ گیا تھا یہ حال تھا مکے کا کہ بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی قدم ناز مصطفیٰ مکے میں پڑا یہ حالت ہوا، وہاں کی حالت اتنی بدلی کہ بچیوں کو باعث جنت سمجھنے لگے، باعث فخر سمجھنے لگے۔ حضرات گرامی، بچیوں کو بھر دیا، عورتوں کو بھر دیا، مردوں کو بالا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ساری شمعیں بجھ چکی تھی، تھا جہاں سلمت کدا، نور حق سے ایک آدمی نے اجالا کر دیا۔ حضرات گرامی، یہی تک اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی خطائیں ہو گئی ہو، لفظشیں ہو گئی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وما علينا إلا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد لله۔